اس ویڈیو میں نظم ونس اپون اے ٹائم کے سوال جواب کو حل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشچن نمبر 1 آپ بھی پڑھیے. کوشچن نمبر 1 کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا بیہیویئر آف دا پیپل ان دا پاسٹ اینڈ ٹوڈے ان دا لائٹ آف دا پوئم ونس اپون اے ٹائم. تو یہ جو نظم ہے ونس اپون اے ٹائم، اس کی مدد سے ہم نے موازنہ کرنا ہے اور فرق دیکھنا ہے لوگوں کے رویوں کا جو کہ ماضی میں تھا بمقابلہ جو کہ آج کل ان کا رویہ ہوتا ہے، اس میں جو تبدیلی آئی ہے. تو اس نظم سے مدد لیتے ہوئے اس طرح سے جواب ہم بنا سکتے ہیں. مل کر پڑھتے ہیں. دا پوئم ونس اپون اے ٹائم کمپیئرز دا جینوئنلی friendly behavior of the people in the past to the unrealistic and cold behavior of today. یعنی یہ جو نظم ہے once upon a time یہ موازنہ کرتی ہے، یعنی ایک طرح سے مقابلہ کرتی ہے جو ایک رویہ تھا لوگوں کا بہت زیادہ دوستانہ ایک دوسرے کی طرف، یعنی کہ جو ان کا ماضی میں ایک رویہ ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی بھرپور طریقے سے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ رویہ وہ قائم رکھے ہوئے ہوتے تھے. لیکن اب اس کا وہ جو مقابلہ کر رہے ہیں اس نظم میں جو ایک مصنوعی سا اور ایک بہت ہی سرد قسم کا رویہ ہے لوگوں کا اس کے ساتھ. تو اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. The change in people's attitude towards each other has been highlighted and criticized. یعنی جو لوگوں کا رویہ ہے اس میں جو تبدیلی آئی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ جس طرح سے پیش آتے ہیں اس کو نمایاں کیا گیا ہے اس نظم میں اور اس پر تنقید کی گئی ہے. جیسے کہ وہ رویہ جو ہے اب ذرا منفی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں دکھاوا زیادہ ہے اور اس کے اندر سچائی کم ہے. It has also lost the real essence of it. اس میں سے جو اس کا اصل ارک ہے، یعنی اس میں جو اس کی اصل خوبی ہے جو رویوں میں ہونی چاہیے وہ اب باقی نہیں رہی، یعنی محض دکھاوا رہ گیا ہے. People only laugh with teeth but not معاف کیجیے گا بٹ ناٹ ود اے ہارٹس. یعنی لوگ جو ہے محض دانتوں سے ہی ہنستے ہیں اور اس میں ان کی دلی خوشی یعنی شامل نہیں ہوتی. اور پھر آپ چاہیں تو اس طرح سے کولن کا نشان لگا کر وہ چند لائنیں جو نظم کی ہیں یہاں لکھ سکتے ہیں جو اسی بات کی عکاسی کرتی ہیں، اسی کے متعلق بتاتی ہیں. جیسے کہ یہاں ہے once upon a time son they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes but now they only laugh with their teeth. Question number 2 what does the poet want to learn from his son. جو شاعر ہے وہ اپنے بیٹے سے کیا سیکھنا چاہتا ہے. The poet wants to learn the genuine happiness and the childlike innocence from his son. جو شاعر ہے وہ اپنے بیٹے سے حقیقی خوشی اور جو بچگانہ معصومیت ہوتی ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے. He thinks that he had been affected by people's negative attitude of just pretending to be happy or welcoming while from inside they feel the opposite. یعنی وہ یہ سوچ رہا ہے شاعر کہ جیسے کہ لوگ جو ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اس پر اثر انداز ہوا ہے، یعنی وہ بھی اس سے خود بھی متاثر ہوا ہے لوگوں کے اس منفی رویے کی وجہ سے، جس میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں محض دکھاوا کرتے ہیں خوش رہنے کا اور دوسروں کو جس طرح سے خوش آمدید کہنے کا، ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ اپنانے کی جس طرح سے ایک طرح سے ڈھونگ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لیکن دراصل اندر سے وہ بالکل اس کا الٹ یعنی کہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں. Since his son is still the same so he wishes for his son to teach him laugh so that his heart should also be in it. معاف کیجیے گا خاصا طویل جملہ ہے، اسے ہم ذرا بریک کر کے پڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہاں ایک جو پہلا جملہ ہے the poet wants to learn the genuine happiness، یہ اسے بھی درست کر دیا گیا ہے. یہاں لفظ تھا poets لیکن اسے درست کر کے poet کر دیا گیا ہے، تو درست جملہ ہے the poet wants to learn. اب دیکھتے ہیں یہ والا جملہ کہ since his son is still the same، یعنی کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ پہلے تھا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسے کہ لوگ جو ہے معاشرے میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، اس طرح سے وہ نہیں ہے. سو ہی وشز فار ہز سن ٹو ٹیچ ہم
to laugh. تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے وہ اسے ہنسنے کا طریقہ سکھائے. So that his heart should also be in it or happy with it. یعنی اس طرح سے ہنسنے کا طریقہ سکھائے کہ وہ اس کا جو دل ہے وہ بھی اس میں شامل ہو یا اس کا دل بھی اس کے ساتھ خوش ہو. Question number 3. What do the expressions laugh with their teeth and teeth like a snake's bare fangs mean? یعنی یہ جو دو باتیں ہیں یا تاثرات ہیں یعنی کہ یہ جو دو ایک طرح کے جملے سے ہیں یعنی ایک طرح کے مصرے ہیں یہ کہ جن میں یہ اس طرح سے بات کی گئی ہے. دراصل یہاں سملی اور میٹافر کا استعمال کیا گیا ہے. تو نظم سے یہ جو حصے لیے گئے ہیں جس میں پہلا ہے لاف ود ٹیتھ یعنی اپنے دانتوں سے وہ ہنستے ہیں اور پھر دوسرا ہے ٹیتھ لائک اے اسنیکس بے فینگز یعنی سانپ کے جو دو دانت سامنے ہر وقت نمایاں ہوتے ہیں یا دکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو دو باتیں ان کے متعلق بتانا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے. اب جواب دیکھتے ہیں. ٹو لاف ود their teeth means that they pretend to laugh whereas they are not truly happy یعنی اپنے دانتوں سے وہ ہنستے ہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ دراصل محض دکھاوا کرتے ہیں ہنسنے کا جبکہ دراصل وہ حقیقت میں خوش نہیں ہوتے. دے جسٹ وانٹ ٹو شو ٹو ادرز دیٹ دے آر ہیپی وہ صرف یہ دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہیں. فرام دی ان سائڈ دے آر ہالو اینڈ ڈو ناٹ ہیو مچ فیلنگز اینی مور لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی کوئی خاص احساس یا محسوسات ان میں نہیں باقی رہ گئیں. ڈو ناٹ ہیو مچ فیلنگز اینی مور یعنی اب ان میں وہ احساسات باقی نہیں رہے. بظاہر وہ محض خوش رہنے کا ایک ڈھونگ سا رچا رہے ہوتے ہیں. It is merely a false and artificial expression just like the teeth of the snake are mostly exposed though it is not laughing. تو یہ محض ایک جھوٹا اور ایک مصنوعی انداز ہے جیسے کہ جو دانت ہوتے ہیں سانپ کے وہ زیادہ تر سامنے کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ ہنس تو نہیں رہا ہوتا. تو بالکل اسی چیز سے انہوں نے موازنہ کیا ہے. لوگوں کی جو رویہ تبدیل ہوا ہے اس میں جو محض دکھاوے کی ہنسی ہنسی جاتی ہے. Question number 4. To what does the poet compare the eyes of the modern man in the poem and why? جو شاعر ہے وہ کس سے ان کی جو آج کل کا جدید انسان ہے اس کی آنکھوں کا موازنہ کرتا ہے اس نظم میں اور کیوں کرتا ہے یعنی کس چیز سے اس کا مقابلہ کرتا ہے تشبیہ دیتا ہے اس کی آنکھوں کو. تو جواب دیکھتے ہیں. The poet compares the eyes of the modern man to آئس بلاک کولڈ آئیز یعنی آج کل کے کا جو انسان ہے اس کی آنکھوں کو تشبیہ دی ہے شاعر نے برف کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح کی ٹھنڈی آنکھوں سے. اور کیوں دی ہے یہ بھی جانتے ہیں. He makes this comparison because of the artificial expression that people tend to show when they laugh. اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا ہے یہ موازنہ یہ کمپیریزن یہ بتانے کے لیے کیونکہ وہ جو ایک مصنوعی ان کا رویہ ہوتا ہے جو جھلک رہا ہوتا ہے اس وقت ان کی آنکھوں سے جبکہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ یہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہنس رہے ہیں. The inner joy is missing, so the eyes do not shine and they seem cold like blocks of ice. یعنی کہ اس جملے کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. The inner joy is missing, so the eyes do not shine and they seem cold like blocks of ice. یعنی اندر کی جو خوشی ہے ان کی جو مسرت ہے وہ کیونکہ اس کی کمی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی لہٰذا آنکھوں سے بھی وہ نہیں جھلکتی یعنی آنکھیں جو ہے نا وہ ان میں بھی چمک دکھائی نہیں دیتی اصلی حقیقی خوشی کی کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہوتی اور پھر وہ ایسے محسوس ہوتا ہے آنکھیں جو ہیں وہ محض برف کے ٹکڑوں کی طرح سے ہیں یعنی ٹھنڈی اور بالکل بغیر کسی رونق کے بغیر چمک کے یعنی جذبات اور محسوسات سے وہ خالی ہوتی ہیں.
ڈسکرائب دا ٹون آف دا پوئم ونس اپون اے ٹائم. اب آپ نے بتانا ہے ہم نے کہ یہ جو نظم ہے اس کی طرز کس طرح سے ہے یا اس میں کیا انداز جھلک رہا ہے. جواب دیکھتے ہیں. دا ٹون آف دا پوئم از فل آف critique on how the attitude of the people has changed over the years. یعنی یہ جو نظم ہے یہ تنقید سے بھرپور ہے اور تنقید اس بات پہ ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی سالہ سال وہ تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب خاصا تبدیل ہو چکا ہے. ان دا پاسٹ دے یوز ٹو لاف wholeheartedly and meet each other with true passion. یعنی کہ ماضی میں لوگ جو ہنسا کرتے تھے تو پوری گرم جوشی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، دلی خوشی سے ہنستے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ ملتے تھے تو وہ سچی محبت کا اظہار کرتے تھے. اس میں ایک گرم جوشی ہوتی تھی، ایک جذبہ ہوتا تھا. Nowadays they just pretend to be happy and they say that they want to welcome you at their homes. یعنی کہ آج کل لوگ یہ دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں. However, neither are they happy inwardly nor do they entertain you for long. نہ ہی تو بہرحال نہ ہی تو وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں اس بات پر اور نہ ہی وہ زیادہ آپ کی خاطر تواضع کرتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے. یعنی چند ایک دن تو وہ آپ کو برداشت کر لیں گے لیکن اس سے زیادہ نہیں. In fact, they say that they are happy to meet you, but what they actually mean is that they are glad that they got rid of you. تو بظاہر دراصل یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہیں آپ سے مل کے، لیکن دراصل اصل میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ آپ سے یعنی آپ ان کو آپ سے نجات مل گئی یا چھٹکارا مل گیا. تو دراصل یہ جو ہے یہ ایک دوہرا رویہ ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. نہ ان کی خوشی اب سچی ہے اور نہ ان کا خلوص. Question number 6. Find out the similes and metaphors used by the poet in the first and fourth stanza of the poem. یعنی کہ جو استعارے اور جو استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر تشبیہات وغیرہ، وہ جو فرسٹ پہلا بند اور جو چوتھا بند ہے اس میں جو استعمال کی گئی ہیں ان کے متعلق بتانا ہے. ان کو کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، جواب دیکھتے ہیں. دا میٹافر یوزڈ ان دا فرسٹ stanza آف دا poem is، اس طرح سے ہم تعارفی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں کہ جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے پہلے بند میں وہ اس طرح سے ہے. تو پھر اس کے سامنے اس طرح سے کولن کا نشان لگایا جا سکتا ہے، یعنی جو استعارہ پہلے بند میں استعمال کیا گیا ہے اس نظم میں وہ کیا ہے، پھر وہ اس کے بعد لکھیں گے. جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے آئس بلاکڈ کولڈ آئز. تو یہ پورا جملہ ہو گیا. دا میٹافر یوزڈ ان دا فرسٹ اسٹینزا آف دا پوئم از آئس بلاکڈ کولڈ آئس. اس کو ایز اٹ از ہم نے وہاں نظم سے یہاں لکھ دیا ہے کہ جو استعارہ ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ آنکھیں جو ہیں ان کی اس طرح کی ہو جاتی ہیں جیسے برف کے ٹکڑے سے ہوتے ہیں اور سرد ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹھنڈے جو برف ہوتی ہے اور اس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے آنکھیں وہ دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ان میں کوئی چمک نہیں ہوتی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے. دا رائٹر کمپیئرز دا ڈل ایکسپریشن آف آئیز ٹو بلاکس آف کولڈ آئیز. تو لہٰذا جو شاعر ہے وہ جو ایک مرجھایا سا ایک تاثر ہوتا ہے آنکھوں کے اندر جس میں کوئی خوشی وغیرہ نہیں جھلک رہی ہوتی، اس کا اس نے موازنہ کیا ہے جو برف کے ٹھنڈے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اب آگے پڑھتے ہیں. دا سملی یوزڈ ان فورتھ اسٹینزا از مینی فیسز لائک ڈریسز. یعنی چوتھا جو بند ہے اس میں جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ ہے مینی فیسز لائک ڈریسز، یعنی بہت سے چہرے وہ خود پر اوڑھ لیتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں مختلف تاثرات کے ذریعے. یعنی کبھی ایک جگہ
ایک طرح کا چہرہ ہوتا ہے، دوسری طرح جگہ دوسری طرح کا بنا لیتے ہیں، بالکل اس طرح سے چہروں کو ان کے تاثرات کو تبدیل کرتے ہیں جیسے کہ لوگ کپڑے تبدیل کرتے ہیں. مینی فیسز لائک ڈریسز. تو ایز یا لائک کا جب استعمال ہوتا ہے دو چیزوں کو جب کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے سملی کہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اٹ از فالوڈ بائی سیورل میٹافرز سچ ایز. اب اس کے بعد بہت سے استعارے آتے ہیں. میٹافرز استعاروں کو کہتے ہیں جس میں ڈائریکٹ کسی چیز کو کسی طرح سے کہا گیا ہوتا ہے، جیسے چاند چہرہ. تو یہاں ہوم فیس. ہوم فیس یعنی جیسے گھر میں جب وہ ہوتے ہیں تو ایک الگ ان کا تاثر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے. اسی طرح آفس فیس، دفتر کے لیے الگ. اسٹریٹ فیس، باہر گلی وغیرہ میں الگ. ہوسٹ فیس، میزبان کا جو ایک طرح کا رویہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. کاکٹیل فیس، یہ جیسے کہ ایک خاص قسم کا مشروب ہوتا ہے جس سے منسلک ایک یعنی جو پارٹی رکھی جاتی ہے اس کا نام ہوتا ہے کاکٹیل پارٹی. تو اس کے لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک الگ ہی رویہ ہوتا ہے، ایک الگ جیسے کہ گویا ایک الگ چہرہ اوڑھ لیا ہو. لاسٹلی another simile. یہاں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. لفظ سملی جو ہے اس کی اسپیلنگ اس طرح سے ہے SIMILE، اور جب اس کا پلورل ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں اس کو تصحیح کر دی گئی ہے، درست کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے آگے صرف ایک لیٹر ایس ایڈ کرنا ہوتا ہے، سملیز. تو اب یہاں یہ آخری جملہ دیکھتے ہیں کہ لاسٹلی another simile is used in the last line of the stanza. اور پھر آخر میں جو بند ہے اس کی آخری لائن میں ایک تشبیہ پھر استعمال کی گئی ہے. اور وہ کس طرح سے، اب یہاں یہ کولن کا نشان پھر اس کے بعد ایسا اسپیچ مارکس میں وہ سملی لکھی گئی ہے، اور وہ ہے اسمائلز لائک اے فکسڈ پورٹریٹ. یعنی ان کی جو مسکراہٹیں ہوتی ہیں بالکل ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ مصنوعی یا تصویر میں جس طرح سے پینٹنگ میں بنی ہوتی ہیں، ایک جگہ ٹھہری ہوئی، نہ ان میں کوئی جذبات ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر لائک یا ایز کے استعمال کے ساتھ دو چیزوں کا موازنہ جب کیا جاتا ہے یہ سملی کہلائی جاتی ہے. اس کو تشبیہ کہتے ہیں اردو میں. اس طرح سے یہ جو ہے سملیز اور میٹافرز کا استعمال کیا گیا ہے پہلے اور آخری بند میں. تو یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.